السلام علیکم۔ کل کوشری کے ساتھ جاوید شاہ ناظرین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج پاکستان کے ضمنی الیکشن کا دن تھا اور ضمنی الیکشن میں حزب روایت پی ٹی آئی نے دھاندلی کا بھی الزام لگایا۔ اس کے باوجود کے پی کے سے وہ کافی تعداد میں ابھی آخری اطلاعات کے مطابق جیت رہے ہیں، اور ان کے کینڈیڈیٹ، اور اسی طرح نون لیگ کے کینڈیڈیٹ پنجاب سے جیت رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی صوبہ سندھ میں۔ تو یعنی کہ جو پچھلا الیکشن تھا جنوری کا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، یہ یعنی کہ سیم رزلٹ ہے۔ اس میں وہی دھاندلی کے الزام بھی لگے، تو یہ مطلب پاکستان میں اس کا ازالہ ہونا چاہیے کہ بھئی دھاندلی کے الزام لگ کیوں رہے ہیں، یا لگانے والے اکٹھے اگر بیٹھ جائیں تو شاید پھر اس کا سدباب کو ڈھونڈا جا سکے۔ مگر بہرحال آج نون لیگ نے واضح اکثریت حاصل کرتی جا رہی ہے ضمنی الیکشن میں۔ یہ تو ایک صورتحال ہے۔ دوسری صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی جو حکومت قائم ہوئی ہے شہباز شریف کی، یہ حکومت جو ہے ایک کمزور حکومت ہے، واضح اکثریت ان کو نہیں ہے، ایک تہائی اکثریت، جس کی وجہ سے نواز شریف نے اقتدار قبول نہیں کیا۔ تو اب جب شہباز شریف نے یہ اقتدار قبول کر لیا، یا یہ ہار ان کے گلے میں پہنا دیا گیا، تو وہ اس سے نبرد آزما ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے کے یعنی کہ آئی ایم ایف کے مسائل ہیں، دوسرے انٹرنیشنل مسائل ہیں، ان سب سے نبرد آزما ہیں، اور انٹرنل جو آئین کے تحفظ کی جو تحریک چلا رہے ہیں عمران خان، تو پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے جو تحریک کا آغاز کیا گیا ہے، تو وہ اپنا ایک زور لگا رہے ہیں، اور حکومت کو پھر سے یعنی کہ پریشان کرنے کا انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے۔ عمران خان کے حوالے سے متواتر یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جناب عمران خان کی کوئی کہتا ہے ڈیل ہو رہی ہے، تو کوئی کہتے ہیں کچھ لوگ درمیان میں پڑے ہیں، مگر عمران خان کے بظاہر جو بیانات سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی، نہ ان کی کسی گفتگو میں لچک نظر آتی ہے، اور انہوں نے اپنی بیگم کے حوالے سے پاکستان کے سپہ سالار پر بھی ایک الزام لگایا۔ اس طرح کے الزامات کے بعد میں سمجھتا ہوں یہ دروازہ بند ہو چکا ہوتا ہے کہ بھئی کوئی اس میں لچک دکھائے کوئی فریق سامنے والا، تو ہر فریق جس پہ آپ تنقید کریں گے یا کوئی کریں گے تو اس کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی مذاکرات کی۔ مگر یہ بھی کہا جا رہا ہے، اور سینئر ہمارے صحافی اور جو تجزیہ کار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے ایک اسٹیبلشمنٹ سے دشمنی کا ایک عوام کو پیغام دے دیا ہے، اور عوام کے اندر یہ پایا جاتا ہے کہ جو آنکھیں دکھا رہا ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو وہ ہے عمران خان، اور عمران خان نبرد آزما ہے، اور جیل کی اس کو سلاخیں بھی اس کا عزم جو ہے کمزور نہیں کر سکیں، اور اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں سامنے کہ جناب وہ وہاں ڈٹے ہوئے ہیں، اور نہ بکنے والا نہ جھکنے والا۔ تو اس طرح کی باتیں بظاہر انہوں نے اپنے کارکنان کو اور پاکستان کے عوام کو یہ پیغام دیا ہے کہ بھائی اس طرح وہ ڈٹے ہوئے، جبکہ یہ بھی عوام پاکستان میں ہی اخبارات میں اور میڈیا میں اور سوشل میڈیا میں گردش کر رہی ہے۔ کچھ نرم دل ملک کے محب وطن جو دونوں طرف دونوں پارٹیوں میں ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں یہ اختلافات اسٹیبلشمنٹ سے ختم ہو جائے عمران خان کا، وہ اپنے روابط کر رہے ہیں۔ اس روابط کے حوالے سے وہ اڈیالہ جیل بھی گئے، اور اس طرح عمران خان سے بھی رابطہ ہوتا رہا اور رابطہ کر رہے ہیں، جبکہ عمران خان کا بھی یہ کہنا ہے کہ بھئی یہ فارم 47 والی جو حکومت ہے اس سے تو میں کوئی بات چیت لیڈروں سے کروں گا نہیں، یعنی کہ اپنے سیاسی بھائیوں سے وہ نہیں کریں گے، مگر اگر وہ بلاتے ہیں تو پھر میں مذاکرات کے لیے ہم تیار ہیں، اور وہ ان سے مذاکرات کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ ان کا کہنے کا ہے جن کے ہاتھ میں طاقت ہے، طاقتور ہے، بھائی سیاسی لیڈر ہیں، آپ سیاسی مذاکرات کریں، آپ سیاسی لوگوں سے مذاکرات کریں، ان کے توسط سے آپ کچھ اپنا پیغام پہنچائیں۔ پیغام آپ کا واضح ہے، مگر اس میں دونوں فریقوں کو ہم کہتے ہیں کہ لچک دکھانی پڑے گی، اور اس لچک کے بعد ہی پاکستان میں نیا صورتحال سامنے آج ہی ایک پروگرام میں ان کے وکیل جو ہیں اور پی ٹی آئی کے رہنما ہیں اظہر صدیق ایڈوکیٹ، جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں پیش ہوتے رہتے ہیں، اور عمران خان سے بھی کہ کئی کیسز میں وہ پیش ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ عمران خان
यानी कि जून तक हम उनको बरियत भी करा लेंगे, बरी हो जाएंगे वो केसेस में और रिहा हो जाएंगे और बाहर आ जाएंगे, उनको ये कभी उम्मीद भी है। वही आज ये फरमा रहे थे अपने चैनल पे, और एक मुहिब वतन की समझ लो, मैं ये कहता हूँ कि आवाज़ है। उन्होंने कहा ये पाकिस्तान के बहरान के लिए वाज़े हल इसका सिर्फ और सिर्फ ये, जो हमने माजी के अपने व्लॉग में भी कहा था कि हम भी यही कह रहे हैं कि मिसाक पाकिस्तान नाम से तमाम सियासी जमातें एक नुक्ते पे कायम हो जाएं, मिसाक पाकिस्तान कोई माहिदा करें और उसमें इस मसले का हल निकालें। इस्टेब्लिशमेंट को भी ऑनलाइन लें, जुडिशरी को भी, सबको, यानी कि ला के पाकिस्तान में इसका हल है। कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है पाकिस्तान में। आप ये समझेंगे कि आप इस्टेब्लिशमेंट को या आर्मी को आप गालम गलोच करके या इस तरह के उस पर तनकीद करके या बुरी तरह तनकीद करके या मुसलसल अवाम में उनके खिलाफ नफरत फैला के तो क्या उनको आप पीछे कर देंगे? ऐसा नामुमकिन है। तो ये सूरत हाल उसी वक्त होगी जब एक कदम आप पीछे हटेंगे, एक कदम सामने वाला पीछे हटेगा। इसी तरीके से सियासी रहनुमा सर जोड़ के बैठ जाएं और मिसाक पाकिस्तान नाम से कोई माहिदा करें। ये पीटीआई के रहनुमा ये फरमा रहे थे, यानी कि पीटीआई में भी ऐसी सोच डेवलप हो रही है। तो ये अच्छी सोच है, मुस्बत सोच है और खुशाइंदा बात है ये। मगर इस पे अगर कारबंद रहते हैं तो पाकिस्तान में आगे हल हो जाएगा, वरना यही होता रहेगा कि इलेक्शन भी होंगे और धांधली के इल्ज़ाम भी लगते रहेंगे और उसको जो जीत जाएगा वो कहेगा कि यानी कि हम अपने वोटों से, अवाम ने हमें वोट दिए, मुखालिफ उन पर इल्ज़ाम लगाएंगे कि जनाब इनको इस्टेब्लिशमेंट ने जिताया। तो ये पाकिस्तान में यानी कि हर अदारे की तौक़ीर ख़त्म हो जाएगी, इज़्ज़त ख़त्म हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन की इज़्ज़त वैसे ही ख़त्म हो गई है। वाहिद पाकिस्तान में अदारा रहता था जुडिशरी। जुडिशरी जो है उसमें भी ये कह दिया गया है कि उनके भी 6 जजों ने ख़त लिख के कि जनाब हमें कोई खून आते हैं और ये आते हैं, इस तरह के उन्होंने भी अपने को ख़त लिख के मुतनाज़ बना लिया। जो कि इसकी तहकीकात अब फ़ाइज़ ईसा साहब करेंगे। फ़ाइज़ ईसा ने इस मरतबा, जो फ़ाइज़ ईसा ने केसेस में अपने कई ज़मानतें भी हुई हैं, कई केसेस में इमरान खान के, ये जब वो लचक देते हैं तो ये वही फ़ाइज़ ईसा हैं कि जिन्होंने जिनके ऊपर इमरान खान के दौर में मुकदमात चले, उनकी बीवी भी हाज़िरियाँ देती रहीं इसी कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की बिल्डिंगों में, और वो खुद भी आते जाते रहे। तो इस तरह उनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया गया बाकायदा उनके। वो इमरान खान कहते हैं जनाब मैंने नहीं, ये तो उस वक्त के जो इस्टेब्लिशमेंट थी आर्मी, बाजवा साहब, उन्होंने किया था, मैंने ये कुछ नहीं किया। तो वो उनके वकील फ़रोग नसीम जो साहब MQM से जिनका ताल्लुक़ था, वो ये कहते थे नहीं जनाब इनके कहने पे मैंने किया था। खैर ये भी किस्सा पारीना हो गई। इमरान खान के दौर में जो जो बातें हुई, वो जो मुखालफों के साथ जो सलूक किया गया या जो भी, तो वो ये कहते हैं कि वो मैंने नहीं किया, आर्मी ने, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट ने कराया। आर्मी चीफ बाजवा साहब कहते थे, या अब शौकत अजीज़ जज थे जिनका भी उनको तमाम उनकी मिराद बहाल की है। उनका फ़ाइज़ ईसा ने उन पर यानी कि उन्होंने दरख्वास्त दी थी कि जनाब मेरे ना कोई मिरात है ना पेंशन है। तो उनको, उन्होंने भी ये इल्ज़ाम लगाया था कि मुझसे उस वक्त के जो आर्मी के वो थे फैज़ हमीद साहब, उन्होंने ये खुद आके कहा कि जनाब इनको सज़ा दें, नवाज शरीफ को नाइल करें हर सूरत में, मुस्तकिल वो उनसे कहते रहे। तो जब उनके इल्ज़ाम के बाद कुछ उसकी तहकीकात होती, बहरहाल वो भी नहीं हुई। तो ये भी इमरान खान के सब दौर में हुआ। तो मगर इसका इजाला सिर्फ़ और सिर्फ हमारे नज़दीक और पाकिस्तान के अवाम के भी नज़दीक वाहिद हल सिर्फ ये है, लड़ाई झगड़े से अब कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इलेक्शन हो गए, आज ज़िमनी इलेक्शन भी हो गए, मिसाक पाकिस्तान नाम से कोई माहिदा कर लिया जाए। तमाम सियासी रहनुमा भुगत चुके हैं, इक़्तिदार से महरूम हो चुके हैं, उन्हीं क़ुव्वतों ने उनको भी महरूम किया जिनको आप उनसे। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में कोई गैर मुहिब वतन नहीं, सब मुहिब वतन है। और पाकिस्तान की आर्मी तो पाकिस्तान की सरहदों की दिफा करती है, उस पर अगर तनकीद होगी तो वो उनका कितना हौसला बुलंद होगा।
تو اس طریقے سے تمام پاکستان کے اداروں کی توقیر اسی صورت میں ہوگی، وہ بڑھے گی ان کی عزت عوام میں بھی، عوام کے نگاہ میں، بیرون پاکستان بھی، کہ ایک مثال کے پاکستان نام کا معاہدہ کر لیا جائے۔ جو اظہر صدیق ایڈوکیٹ آج کہہ رہے تھے، مجھے ان کی بات بڑی پسند آئی۔ تو اس صورتحال میں پی ٹی آئی کے نمائندے ہیں، انہوں نے یہ کہا، یہ آوازیں بلند ہو رہی ہیں، محب وطن شاہد خاقان عباسی نے بھی کہا، اسی طریقے کے جو اعتدال پسند رہنما ہر پارٹی میں، انہوں نے بھی کہا کہ تمام سیاستدانوں کو بیٹھ جانا چاہیے اور فوج کو بھی بٹھانا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں ایک جج اس کی سربراہی کرے اور اس وقت تک نہ اٹھے جب تک یہ معاہدہ نہ کر لیں۔ یہی پاکستان میں امن و سلامتی کے اور مستقبل میں فیئر اور شفاف الیکشن کی ضمانت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔